مرحبا سید مائی کے مدنیو عربی دل جا باد فدا آئے چه عجب خوش لقبی دل جا باد فدا آئے چه عجب خوش لقبی منی بے دل بجمالے تو عجب حیرانم منی بے دل بجمالے تو عجب حیرانم اللہ اللہ چه عجب بدی گلے لقبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریف حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا اور اس کے بعد اس اجلاس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد درود و سلام درود و برکات ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ہم امتی ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 پیش کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں صرف رب کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی بندوں کو اللہ رب العالمین کے جانب سے یہ حکم ہے کہ وہ دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اخلاص کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل ہی ایمان و عقیدے کا مسکن ہے اور دل اعضاء انسانی کا سردار ہے۔ اسی طرح اعمال صالحہ میں اخلاص کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ بغیر اخلاص کے کوئی معمولی عمل بھی اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دنیا و آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے سارے اعمال صالحہ میں اخلاص کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ اخلاص کی ضد ریا ہے، اور اگر اخلاص نہیں تو عمل میں ریاکاری داخل ہو سکتی ہے، اور ریاکار کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک نصیحت آموز نقل فرمائی ہے جو سارے مسلمانوں کے لیے باعث عبرت ہے، اور یہی وہ حدیث ہے جس کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے تین لوگوں کو جہنم میں داخل کر کے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ پہلا شخص قاری قرآن ہوگا، عالم ہوگا، دوسرا شخص مجاہد ہوگا، اور تیسرا شخص مالدار ہوگا۔ ان سبوں نے دنیا میں تو کمر توڑ محنت کی ہوگی، کسی نے پوری عمر گوا دی، کسی نے پورا سرمایہ صرف کر دیا، اور کسی نے تو اپنی جان تک قربان کر دی، مگر ان کی قربانیاں اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو گئی، کیونکہ اللہ رب العالمین اخلاص کو دیکھتا ہے، دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ بندہ یہ عمل کس کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا دکھانے کے لیے۔
جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص کا مکفل بنایا گیا ہے۔ اخلاص ہی وہ قیمتی جوہر ہے جو مومن اور منافق کے درمیان تمیز کرتا ہے، اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، ہم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اخلاص کو اپنا زیور نہ بنا لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صدق دل اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ جس کے ایمان میں اخلاص نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا ایمان نہیں وہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اخلاص کو قبول اعمال کا ذریعہ بتلایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں سب سے پہلے اخلاص کی یہ حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی کو نقل کیا ہے، یعنی تمام اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ یعنی اگر نیت درست ہے اور عمل میں اخلاص ہے تو اللہ رب العالمین عمل کو قبول کرتا ہے، اور اگر دل میں خلوص نہیں تو انسان کی ساری عبادتیں انسان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ سچ کہا ہے شاعر نے، دل میں خلوص ہے تو سب کچھ قبول ہے، کہ دل میں خلوص ہے تو سب کچھ قبول ہے، ورنہ ہزاروں سجدے کر سب بے فضول ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو اخلاص کی عظمت و اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔